الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کوس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ C، چوتھے صفحے کا آج تیسرا اشارہ ہے۔ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ QC2 جب ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، اس میں کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں، اور سورۃ البقرہ جب شروع کی تو ہدایت کا مضمون تھا، جس میں 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہوا: متقین، کافرین اور منافقین۔ اور پھر قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جو سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ 5 صفحات ہم نے کوس 2 میں کور کرنے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 4 تک مکمل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 4 کے آخری 2 اشارے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ 5 صفحات کے اشارات کو اپنے فنگر ٹپس پر ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو اپنی طرف کریں تو انگوٹھا پہلا صفحہ ہے، اس کے ساتھ والی انگلی دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور یہ چھوٹی انگلی ہے یہ 5واں صفحہ کہلاتا ہے۔ تو ہر صفحے میں 4 اشارات ہیں، 4 اسباق ہیں۔ تو ابھی اس میں سے ہم نے 3 صفحات کور کر لیے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم چوتھا صفحہ آج مکمل کریں گے۔ چوتھے صفحے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشارات 2 ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے 3 صفحات کے اشارات کو ایک دفعہ ان کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم آگے آسانی سے چل سکیں۔ تو پہلا صفحے کے اشارات کون سے ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرا صفحہ کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ اور تیسرے صفحے میں 2 مثالیں ہیں، آگ کی مثال اور مثال قرآن کا چیلنج۔ 2 مثالیں ہیں تیسرے صفحے میں، اور 2 چیلنج قرآن کے بارے میں ہے، قرآن کی دعوت اور اس کا چیلنج۔ مڈ کوئز کے بعد کا جو حصہ تھا، جس میں صفحہ نمبر 4 ہم نے شروع کیا۔ صفحہ نمبر 4 کے اشارات کا اعادہ کرتے ہیں: وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے صفحے سے لے کر ہم نے چوتھے صفحے تک اشارات کو ان کا اعادہ کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے سبق کا تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر بیان کیا گیا تھا فاسقین کے بارے میں، کہ فاسقین کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، فاسقین کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اب وہ فاسقین کون ہیں، ان کی صفات یہاں پر بیان ہوں گی آج کی آیات میں انشاءاللہ۔ تو گمراہ کون، یہ اشارہ ہے آج کا۔ اس اشارے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں کہ فاسقین کی صفات کیا ہیں۔ فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، رشتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ان کے عمل ہیں، یہ ان کی صفات ہیں فاسقین کی۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ اسباق انشاءاللہ ہم آیت پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ، کہ ہر صفحے میں ہر لائن میں، جیسے ہم نے کہا تھا کسی تو میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوسطاً 3 یا اس سے کم ہی ہے۔ اب پہلی لائن میں تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے، 4 ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں باقی لائنوں میں کم ہیں۔ اب اس میں سے بھی جو 4 نئے الفاظ ہیں، اس میں سے بھی ہم کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنے اردو میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ان کو شرح اور ترجمہ دیکھنے سے پہلے آیت کو سنتے ہیں آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ وہ لوگ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا الا الفاسقین، پڑھا تھا آخری لفظ تھا الا الفاسقین کہ ہدایت نہیں ملے گی مگر فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو فاسقین کے بعد جو اگلی آیت ہے الذین سے شروع ہو رہی ہے، اس کا تعلق فاسقین سے ہے جو پچھلی آیت کا آخری لفظ ہے۔ فاسقین کون ہے؟ الذین وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، ینقضون معنی وہ توڑتے ہیں، ینقضون وہ توڑتے ہیں۔ یہ نقض سے ہے توڑنا، ناقضا ینقضو نصارا ینصرو کا ساؤنڈ ہے۔ ناقضا نون قاف اور ضاد یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ناقضا ینقضو نصارا ینصرو سے ہے۔ ینقضو ینقضونا یہ جمع کا صیغہ ہے پھر مضارع میں، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ اب عہد کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ سے عہد کیا تو عہد کہنا وعدے کو، اللہ کے وعدے کو، تو عہد کا لفظ اس اعتبار سے ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو نیا ہے کہ آیت میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے، لیکن اردو زبان میں ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس کا استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو وہ توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، من کا معنی کیا ہے؟ سے، بعد کا معنی کیا ہے؟ بعد، میثاق کہتے ہیں پختہ کرنے کو، پکا کرنے کو، ہی اس وعدے کو، اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو توڑتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی صفت ہے، پہلی خصلت ہے ان کی۔ تو اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ، ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ من بعد میثاقہ، یہ من بعد میثاقہ جو ہے یہ اس اعتبار سے چار ٹکڑے بنتے ہیں، من بعد میثاق اور ہی۔ اور دوسری بات ہے وَيَقْطَعُونَ، واو کا معنی اور، یقطعون، یقطعون کون سا فعل ہے؟ پڑھے؟ مضارع تو ہے، ماضی کیا اس کا آتا ہے؟ قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع اور قطع۔ تو باب کون سا ہوگا؟ قطع یقطع، قطع یقطع۔ قاف، تا اور عین مادہ ہے، تو آپ نے جو عین کلمہ اس کو دیکھنا ہوگا، ماضی میں اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت کیا ہے؟ قطع ناصرہ بھی ہو سکتا ہے، قطع ضربہ بھی ہو سکتا ہے، قطع فاتحہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مضارع کیا ہے؟ یقطع، یفتح، یقطع یفتح ہے، ینصرنی ہے، وہ یضرب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کو عین کلمے سے ہم نے پہچاننا ہوتا ہے۔ تو قطع یقطع ہم نے پھر پڑھا، اس میں کہنا کاٹنا، قطع تعلقی کرنا، تو یقطعون وہ کاٹتے ہیں، ما اس کو، جو، ما کا معنی جو بھی پڑھا تھا ہم نے، ما کا معنی نہیں بھی ہے، ما کا معنی کیا کوشچن کے لیے بھی آتا ہے۔ ما امر اللہ، امارا پھر پڑھا ہم نے، امارا یامر مر، عامر مامور اور امر، امرا ہم نے پھر پڑھا اس نے حکم دیا۔ ما جس کا، امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، یعنی جو اللہ نے حکم دیا جس کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ آگے وہ حکم ہے ان یوصل، ان یوصل، کہ ان کا معنی ہے کہ، یوصل کہ اسے ملایا جائے، کہ اسے ملایا جائے، یعنی اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ یہ یوصل کیا چیز ہے؟ امر اللہ بھی، یہ آیت ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ ان یوصل، یوصل کیا چیز ہے؟ وصلہ نہیں، وصلہ یوصل تو نہیں ہو سکتا نا، وصلہ یصل، ضرب یضرب، وصلہ یصل، یصل ہے نا، ولد یلد نہیں پڑھا، لم یلد ولم یولد میں ولد یلد، ضرب یضرب سے، سالنی سیل ہے اضرب سے۔ یہ کمزور حرف ہے نا، تو کمزور حرف میں ظاہر بات ہے کہ کچھ صیغوں میں وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وصلہ یسلو اصل میں کیا تھا؟ یوصلو تھا، یضربو. آپ سوچ سمجھ آئے؟ مضارع میں یوصلو تھا، یا اس کو لکھنے میں اگر آپ کہیں تو یوصلو لکھ لیں، لیکن پڑھنے میں یوصلو یضربو ہوتا ہے. لیکن واو وہاں پہ گر کیا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ وہ کمزور حرف ہونے کی وجہ سے. بہرحال وصلہ یسلو ضربہ یضربو سے ہے، اسی سے ہے. جب وصلہ یسلو ہے تو یہ یوصلہ کیا ہوا؟ یوصلہ کون سا سیگا ہے تو یہ مضارع. مضارع کون سا ہے؟ یہ پیسو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیسو ہے. آگے اس کی بحث ہم پڑھ لیں گے اسی کورس آخری لیسن میں. تو پیسو ہے یہ. تو یو سالہ یو سالہ، یہ اصل میں یو سالو ہے. پیسو کیسے بنتا ہے؟ پیسو اس کا یو سالو ہے، لام کو پیش آنا چاہیے. لام پہ زبر آیا ہے، کس وجہ سے؟ لام پر زبر کس طرح سے آیا ہے؟ یہ پیچھے ان کا لفظ ہے، ان. یا یہ حروف کی بحث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کسی 4 5 میں، کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو مضارع میں آتے ہیں تو اس پر سے اس کی حرکت آخری چینج ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ پیسو ہے، یہ یو سالو ہے اصل میں. تو یہ یو سالہ لام پہ زبر آیا ان کی وجہ سے. بار پیسو کی انشاءاللہ بحث ہم اگلے لیسن میں پڑھ لیں گے. تو جس سے ملایا جائے. اس کے بعد وَيُفْسِدُونَ، تیسری بات کیا ہے؟ اور یفسدون، وہ فساد پھیلاتے ہیں. یفسدون کون سا فعل ہے؟ مضارع تو ہے، جمع بھی ہے. تو مادہ اس کا فا سین دال ہے، فساد سے ہے نا. لیکن پیٹرن ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا. فسادہ یفسدو تو پڑھ لیا ہم نے. یہ اور پیٹرن ہے جو کسی 3 میں پڑھیں گے. یہ ہے افسادہ یفسدو. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیش والا مضارع ہے. یہ کون سا مضارع ہے؟ ہم نے اب تک جتنے بھی مضارع پڑھے ہیں وہ زبر والے مضارع پڑھے ہیں. پیش والے مضارع ہم نے ابھی تک نہیں پڑھے. وہ انشاءاللہ کسی 3 میں آئیں گے پیش والے مضارع. تو یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. ٹھیک ہے جی، یا تو سمجھا کے بعد اولئک هم الخاسرون. اولئک کیسے کہتے ہیں؟ وہی لوگ، ہم وہ سب، اولئک وہ سب. تو یہ ایک ہی بات کو کہنے کے لیے 2 طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں، اولئک بھی اور ہم بھی. تو یہ مقرر جب آتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرنا، ایمفیسس پیدا کرنا کہ یہ وہی لوگ خسارے، یہ جو جن میں خسرتیں پائی جا رہی ہیں یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے. خاسرون جو ہے، خاسر خسارہ پانے والا، اور خاسرون جمع ہے اس کی باؤ نون سے، خسارہ پانے والے. آنے پڑھا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پڑھا نا سورۃ العصر میں. ان الانسان لفی خسر، پڑھا نا ان الانسان لفی خسر. تو خسر خسارے سے ہی ہے نا، تو یہ بھی اس سے خاسرون. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آتے ہیں اس کی شرح کی طرف. یہ جو آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عہد سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرا حکم مانیں گے، تیری ہم اطاعت کریں گے. لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس وعدے کو وہ توڑتے رہے، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے یہاں، جس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ فاسقین سے جس عہد کو تم توڑتے ہو، ظاہر بات ہے جب اللہ نے 4 عالم ہے نا، 4 جہان ہیں. ایک عالم ارواح ہے جس میں سب روحوں کو اللہ نے رکھا، سب کو اکٹھا پیدا کیا. اس کے بعد پھر عالم دنیا ہے جہاں پہ آج ہم موجود ہیں. ایک عالم برزخ ہے جو اس کے بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک عالم آخرت ہے، آخرت کا جہان ہے جو اس قیامت کے بعد شروع ہوگا. تو عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا الست بربکم. کیا تھا قرآن میں؟ الست بربکم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالو، سب نے کہا. قالو کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. کیا ترجمہ اس کا؟ بلا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ یعنی آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو عہد کیا تھا، جب رب مانا تھا تو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری اطاعت کریں گے. لیکن دنیا میں آ کے ایسا کام نہیں کر رہے ہیں
تو گویا اس وعدے کی کیا کر رہے ہیں؟ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس وعدے کی، ٹھیک ہے. جو تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وعدہ جو عالم ارواح میں کیا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم آج کے دن قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں، کہیں سے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ایمان کے ذریعے سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا، وہ جذبہ بیسیکلی اس عہد کا اثر ہوتا ہے جو عہد اس وقت عالم ارواح میں کیا گیا تھا. تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس مین کہ ہم بھی اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو حق جاننے کے بعد اس کو ٹھکرانا اصل میں اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو توڑنا ہے. قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ کب کب کس کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا، حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا. تو یہ زیادہ بڑی چیز ہے. تو اللہ کے حق کو توڑنے کے علاوہ خاندان کو نقصان پہنچانا، خاندان کے سے ساتھ تعلقات کو توڑنا، یہ بھی ایک فاسقین کا عمل ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جس نے اس کو پیدا کیا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا ہے، جو اس کی پرورش کے اندر اس کے حصہ دار ہے، وہ کیا کرے گا؟ ان کا بھی خیال نہیں کرتا، تو ان کی باتیں اور اس کے کام اس سے فساد ہی کی طرف ہی لے جاتے ہیں. تو ایسے عمل جو ہیں جب اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا، اپنے تعلقات رشتہ داریوں کو نہیں نبھا رہا، اس کے جو بھی عمل ہوں گے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، وہ فساد کی طرف ہی جائیں گے، وہ معاشرے کے اندر فساد کا ہی باعث بنیں گے. تو یہ ہم نے جو آیات پڑھی ہے اس کے اندر ہمیں اپنی آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں ہونے والی جو ناکامی ہے اس سے ہم بچ سکیں. جو 3 باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں فاسقین کے بارے میں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے بچیں اور ہم اپنے اندر یہ چیزیں نہ ہمارے اندر پیدا ہوں. کیا پہلی بات کیا تھی؟ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ. دوسری بات کیا ہے؟ قطع رحمی کرتے ہیں. نمبر 3 فساد پھیلاتے ہیں زمین. ٹھیک ہے. تو ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جو معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنے. فساد سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ دنگا فساد یہی ایک فساد ہوتا ہے، تو فساد کی اور بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. قاطع کا کیا ترجمہ ہے؟ قاطع کاٹنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، تو اس میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع تعلقی کرنے والا، اس لیے قطع تعلقی سے بچنا چاہیے، صلہ رحمی کی طرف آنا چاہیے. اگر کوئی تعلقات کو توڑتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اگر وہ تعلقات کو توڑا تو ہم بھی توڑتے ہیں تعلقات کو. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تعلقات کو بنانے کی کوشش کریں. باقی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنی طرف سے کوشش انسان کو کرنی چاہیے لازم. فاسقین کے بارے میں کہا کہ یہ خسارہ پانے والے ہیں. فاسقین کون ہیں؟ خسارہ پانے، نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان کا یہاں پہ کیا ترجمہ ہے؟ نقصان کیسا نقصان ان کو ملے گا؟ فاسقین کو نقصان کس طرح کا ہوگا کہ ان کو یہ عمل کر کے جو ان کے اندر خصلتیں پائی جا رہی ہیں اس کے بعد ان کے اندر دلی سکون ان کو حاصل نہیں ہوگا، اور آپس کے جو محبت ان کو نہیں ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو خوشی ہے جنت کی اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. یہ ان کو نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بظاہر تو یہ چھوٹا سا نقصان لگتا ہے کہ میرا کوئی نیک عمل چھوٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، خیر اگلے وقت میں کر لوں گا. نماز چھوٹ گیا ہے، اگلے وقت میں پڑھ لوں گا. اور بہت سے اعمال ہیں. تو اب کسی خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضامندی کیا ہے. تو کوئی بات نہیں، خیر آج کا دن کہ میں یہ کر لیتا ہوں، خیر کل سے پھر جو ہے نا اللہ کی فرمانبرداری کر لوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بظاہر تو بہت ایزی لگ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا نقصان کتنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اگر انسان سوچ رہے تو انسان کبھی بھی اس طرف آ جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ آیت ہم نے مکمل کی آج کی الحمدللہ، اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں
وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الحمدللہ آج کی جو آیت اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ فاسقین کی بات ہوئی تھی پچھلی آیت میں، الا الفاسقین، تو وہیں سے آگے شروع ہوا الذین ینقضون عہد اللہ، وہی فاسقین کے بارے میں الذین کہا گیا کہ وہ فاسقین کون ہیں، کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ فاسقین کون ہیں، ان کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں کہ 3 خصلتیں ان کے اندر ہیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تو وہ فاسقین ہیں اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان میں 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے تصور احساس کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ زندگی کے تمام شعبے میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جو ان آیاتوں میں پڑھا گیا ہے کہ رشتہ داری اور تعلقات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ جیسے اولئک هم الخاسرون میں بات آئی تھی، اس کے لیے ہم نے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا کرنی ہے ہم نے اپنی زبان میں، ہر بندہ دعا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عربی میں کریں، عربی میں کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک ہوتا ہے دعا کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا کو مانگنا۔ پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے، پتہ کسی کو؟ دعا پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل۔ دعا مانگنے میں عاجزی شامل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کسی فقیر کو دیکھیں وہ کیسے مانگتا ہے، اس کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں، اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں، تو ہمیں مانگنے کے لیے وہ انداز اپنانا ہے، اس طرح کی شکل بنانی ہے، اس طرح کے الفاظ یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ دل سے یہ نہیں کہ مانگنا ہوتا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ بس جلدی جلدی پڑھنے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین، بس یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو میں بھی اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہو، لیکن ہاں ایسے ہی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ بڑی انہماک سے ہوتی ہے، بڑی عاجزی سے ہوتی ہے، تو ان دعاؤں پر اثر ہوتا ہے، ان دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں نے اتنے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میرے تو دعاؤں کا اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو مانگا جائے تو مانگے تو ظاہر بات ہے۔ اب اللہ تو وہ ذات ہے جس سے انسان مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سے میرا بندہ مانگ رہا ہے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، اگر کسی سے آپ مانگے تو وہ خوش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سے مانگنے آگے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو خوش ہوتا ہے کہ میرے سے میرا بندہ مانگ رہا ہے، میرے سامنے عارضی کر رہا ہے، تو اس کو اس سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داری کو، تعلقات کو محبت اسلام کے ساتھ اس سے پیش آؤں گا، اور ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک میں سوشل ورکر کے طور پر کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے کسی کی ہیلپ کرنا، کسی بھی کام، ضروری کہ ہیلپ جو ہے وہ مال و دولت سے ہی ہوتی ہے، ہیلپ جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتوں سے بھی ہوتی ہے، ہیلپ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے بول سے ہوتی ہے، کسی کو راستہ بتا دینے سے ہوتی ہے، کسی کے اچھی رہنمائی کرنے سے ہیلپ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں۔ اسماء ہے عہد، عہد کہتے ہیں وعدے کو، اور عہد کی جمع آتی ہے عہود، کیا آتی ہے جمع؟ عہود، یہ عین کے پیش کے ساتھ آئے گی، عہود عین کی، ہاں عین سی، عہود، عہود آئے گی عین کے پیش کے ساتھ۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، پختہ وعدہ، تو مواثیق اس کی جمع آتی ہے۔ میثاق کی جمع کیا ہے؟ مواثیق، اور عہد کی جمع کیا ہے؟ اراضی۔ خاسرون، خاسر کی جمع ہے، خاسر اس فاعل ہے، خاسر خسارہ پانے والا، اس کی جمع وانون سے آتی ہے، خاسرون اور خاسرین جانون سے جمع۔ ایک جگہ پر خاسرین استعمال ہوا، کہ جمع خاسرون استعمال ہوا ہے۔ آئیے افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں 2 طرح کے ہیں، افعال میں ایک صحت مند افعال ہم دیکھیں گے۔ صحت مند افعال میں ہے ینقضون، نقضا، ینقض، انقض، ناقض، منقوض اور نقض۔ یہ کیا ہے؟ ناصرہ، ینصرو کا باب ہے اس کا، اور نقض نون قاف اور ضاد اس کے بعد ہے۔ اس کو کہا ہے توڑنا، نقض توڑنا۔ ایک ہوتا ہے نقص، صاد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک ہے نقض توڑنا،
वयक्ताउना काटना, ये काता यक्ताउ, इक्ता, कातिउन, मक्तूउन और कातउन, काटना। फातह यफ्ताह का पैटर्न है, ये सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं। अब देख रहे हैं कि जो हमें रेड सा कलर नजर आ रहा है ये अफ़ाल हैं, और जो ब्लू कलर वाले हैं ये अस्मा हैं, इस्म फाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर। इसके बाद नासरा से अमरा यअमुरु फेल हमने पढ़ा, अमरा यअमुरु मुर, आमिरुन, मअमूरुन और अमरुन, हुक्म देना, अमरा उसने हुक्म दिया। फिर है खसीरा यखसरु, सामिया से है खसीरा यखसरु, इखसर, खासिरुन डैश खुस्रुन, खुस्र भी मस्तर है और खुसरान भी मस्तर, दोनों तरह मस्तर इस्तेमाल होते हैं, एक फेल के एक से ज्यादा मस्तर भी हो सकते हैं। तो खासिर कहते हैं खसारा पाने वाला, तो मकसूर नहीं हो सकता क्योंकि खसारा पाने वाला जो है वही, मकसूर भी वही है, इसलिए इसका इसम मफऊल इस्तेमाल नहीं होता। ये अफ़ाल हमने पढ़े हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे, इन आयत में आने वाले, एक दफ़ा गौर से इनको देख लें। नक़द यनक़ुज़ु, जिसे तोड़ा गया वो मनकूज है ना। तो ये चार हमने अफ़ाल पढ़े हैं सेहतमंद वाले, नक़द यनक़ुज़ु, क़ता यक़तउ, अमरा यअमुरु और खासिरा यक्सरु। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इन आयत में आने वाले कमजोर अफ़ाल कौन से हैं। कमजोर अफ़ाल में है वसाला, वसाला कौन सा बाब है, ये वादा लिखा हुआ है, ये बाब सही लिखा हुआ है, वसाला यसिलु है, आगे अमर है सिल, वासिलुन, मौसूलुन और वसूलुन, तो इसका बाब ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बाब वाव आइन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, वादा बाब है, बाब तो चार हमने पढ़े हैं। इस तरह के टेबल क्या है, नहीं वादा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये क्या है यहाँ पर, इस लाने का मकसद क्या है, ठीक है। अब आपने क्या कहा, ये कोड है, ये क्या है, कमजोर अफ़ाल में कोड भी होते हैं ना, तो ये कोड है, आपने बात सही की है, ठीक है। तो ये वादा की तरह ही टेबल है, तो जैसे वादा याइदु ज़राबा बाब से है, तो ये वासला यसलु भी ज़राबा बाब से है, ठीक है, इसका बाब भी ज़राबा ही है। तो बाब चार ही हैं, फातहा, नसरा, ज़राबा और सामिया। तो ये जो है ये कोड होते हैं, ये पहचानने के लिए होते हैं कि ये वासला यसलु का साउंड बज़ाहिर ज़राबा की तरह नहीं लग रहा, तो ये तो इसका साउंड वादा से मिल रहा है, तो वादा जैसे ज़राबा से हमने पढ़ लिया था, तो ये वासला भी इससे है, तो ये कोड का ये मकसद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सब है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। तो अब हम ग्रामर शुरू करते हैं आज की, या दोनों कुरान ही पढ़ें, दोनों कुरान के हिस्से पढ़ लें। अच्छा, ये वैसे तरीका आसान है या ये आसानी के लिए, चलें कोई बात नहीं। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा डी, सफ़ा नंबर 4 का आखिरी इशारा है, और हम शुरू करते हैं जब कुरान का लेसन का ये पेज हमें नजर आता है कि 5 सफ़ात हमने कोर्स 2 में पढ़ने हैं, उसमें इंशाल्लाह चौथा सफ़ा हम मुकम्मल कर लेंगे। तो पहले 5 सफ़ात के मज़ामीन क्या हैं। सबसे पहले सफ़े में सूरह फातिहा शुरू की, सूरह फातिहा में सबसे अहम बात क्या पढ़ी थी, सूरह फातिहा में अहम बात क्या पढ़ी थी, कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी थी, ठीक है। फिर सूरह बकरा जो शुरू की तो 3 तरह के मज़ामीन हैं, हिदायत का मज़मून था, लेकिन टॉपिक के अंदर 3 ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे इंशाअल्लाह तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। 5 सफ़ात के इशारात को अपने फिंगर्स पर याद करते हैं।
اور چوتھے صفحے کی اشارت کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھیں، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. یہ اشارات جو ہیں فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو دائیں ہاتھ آپ نے رکھا ہے نا یہاں پر، یہ کسی 2 کے لیے ہے. جب آپ 3 میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہوگا، بائیں ہاتھ آگے کرنے کی، یہاں سے صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10. ٹھیک ہے، تو 4 میں کیا ہوگا؟ تیسرا ہاتھ آ جائے گا، پھر شروع میں دائیں پہ آ جائیں گے، پھر دائیں ہاتھ پہ یہاں سے صفحہ نمبر 11 12 13 14 15 ہو جائے گا، پھر یہاں پہ 16 17، یہ 5 آ جائے گا نا، 5 لیفٹ ہینڈ پہ. تو اس طرح سے آ کر 20 صفحات مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اشارت ہم نے یاد کر لیا. الحمدللہ آج کے سبق کا تعارف لیتے ہیں. اس سے پہلی آیت کے ابھی ہم نے پڑھی ہیں جس میں فاسقین کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنے عبادت کا حکم دیا ہے. اب عبادت کے حوالے سے جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس کو مختلف انداز سے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اشارہ آج کیا ہے؟ کفر کیسے. یہ بھی دعوت کا انداز ہے. اسباق دیکھتے ہیں، اسباق آج کے بڑے اہم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ ہم کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمارا جینا مرنا، ہمارا جو بھی کام ہے، سونا اٹھنا جاگنا، سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری اہم بات ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آرام دہ زندگی ہمیں میسر ہے الحمدللہ. تو یہ ساری کی ساری ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور تمام ہماری جو ضروریات کو اللہ ہی پورا کر رہا ہے، کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا ہے. تو دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے. ایون کہ ہمارے جو خیالات میں جو بات ہے، جو ہمارے دل میں بات پیدا ہوئی ہے، آئی ہے دل میں بات کو، دماغ میں بات آئی ہے، تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اس سب کچھ کو جاننے کے باوجود ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. یہ آج کا اہم ٹاپک ہے. تو دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ. 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں اوسطاً ہر لائن میں، اور بہت سارے الفاظ انشاءاللہ اس میں ہم جانتے بھی ہیں. آئیے اس کو آج سنتے ہیں. آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم. کیف تکفرون، کیف کا معنی کیسے، کیف کا معنی کیا ہے؟ کیسے. تکفرون تم انکار کرتے ہو. تکفرون کون سا سیکھا ہے؟ کفارا یکفرو یکفرون تکفرو تکفرون. کیسے تم، ایک کفارا یکفرو سے ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، باللہ اللہ کا. یہ جو باللہ کا لفظ ہے، با کا معنی ہے ساتھ. با عربی میں با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. لیکن یہاں پر اردو میں کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ کا. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کے معنی ہر لینگویج میں اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں جو اسم فعل کو آپس میں ملاتے ہیں؟ با، فا، من وغیرہ اس طرح کے افعال کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں. چلیں یہاں تک اتنی بات کافی، اگلے کوشچن میں پڑھیں گے. باللہ اللہ کا انکار، کیسے اللہ کا تم انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ، واو کا معنی ہے حالانکہ، واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، واو کا معنی حالانکہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حالانکہ کنتم امواتن، حالانکہ تم کیا تھے؟ بے جان تھے. تم ایک بے جان تھے. فاحیاکم، فا کا معنی ہے پس پھر کیا کیا؟ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. یہ احیا جو ہے، اموات تو آپ جانتے ہیں ماتا یموت سے ہے، ماتا یموت سے جاتا ہے موتن مصدر آتا ہے جو کالا یقولو کی طرح ہے. یہ امواتن بے جان چیز کہا جاتا ہے. فاحیا، فاحیاکم، یہ 3 ٹکڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ 3 ٹکڑے ہیں. فاحیاکم، فا کا معنی پھر،
احیا ایک فعل ہے، کون سا فعل ہے احیا؟ ہے تو حیات سے، یہ احیا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لیکن یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ کورس 3 میں پڑھیں گے۔ مترجمہ سے کیا؟ اس نے زندہ کیا، اس نے زندہ کیا۔ کیونکہ فعل کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی تھی کہ فعل کس سے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ کوئی کام ہوا ہے تو بھی فعل ہے، کوئی کام کسی نے کیا ہے تو وہ بھی فعل ہے۔ تھوڑا سا ڈفرنس نظر آئے اس میں کرنے اور ہونے میں؟ ایک کام ہو گیا ہے وہ فعل ہے، ایک کام کسی نے کیا ہے تو وہ بھی فعل ہے۔ تو یہ احیا اس نے زندہ کیا، احیا تو یہ یعنی کہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے نا افعال میں، ہم جب کورس 3 میں پڑھیں گے مزید فی کے افعال، ٹھیک ہے۔ تو فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، ثم پھر ہے یمیتکم، یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، ثم ایک ہے یمیت دوسرا اور کم تیسرا ہوگا۔ یہ اس کا وہ موت دے گا تمہیں، ہم نے پڑھا اب تک فعل پڑھا ہے ماتا یموت، کالا یقول کی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ جی کون سا؟ نہیں، یہ پیش والا مضارع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیش والا مضارع ہے۔ پیش والا مضارع ہم کس 3 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کا یہ ہے تو مضارع ہی ہے، لیکن اس کو کہیں گے اماتا یمیتو۔ کیا آتا ہے اس کا فعل؟ کیا آتا ہے یہاں؟ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے ثلاثی مجرد میں 3 حرفی میں ماتا یموتو پڑھا ہے ہم نے کالا یقولو کی طرح، یہ والا فعل ہے اماتا یمیتو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اس سے ہے، ماضی میں فرق ہے، فون بھی چینج ہے، اس کے اندر تو حروف بھی زیادہ ہے نا، اس میں حروف زیادہ ہیں۔ اماتا پہلے ہم نے پڑھا تھا ماتا میم الف تا بس، ماتا یموتو، یہ ہے اماتا جی۔ یہ اگلا سٹیج ہے، ابھی پریشان نہ کرے، باقی سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اگلا سٹیج ہے، پھر اس وقت انشاءاللہ پڑھ لیں گے 3 میں۔ تو اماتا یمیتو جو ہے یہ آپ اس کو اتنا سمجھ لیں یہاں پر کہ یہ فعل پیش والا مضارع ہے، اور یہ مضارع کیسے گا؟ اس نے وہ موت دے گا، وہ موت دے گا، یمیتو کو تمہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے سب سے پہلے ہم بات کنتم امواتا، امواتا تم کیا تھے؟ بے جان تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یحییکم۔ یہ جو احیا ہے نا، احیا پڑھا تھا ہم نے، یہ فاحیاکم میں اسی کا مضارع ہے، فاحیا یحیی، احیا یحیی یہ اس کا مضارع آتا ہے، یہ بھی مزید فی کے افعال میں سے آتا ہے۔ تو پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ تو یہ 4 جو ہے نا حالتیں بیان ہوئی ہیں یہاں پر۔ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں وہ موت دے گا، موت کو دوبارہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ترجعون کیا ہے؟ فعل ہے، رجع یرجع یرجعون، ترجع ارجع ترجعون۔ یہ جو ترجعون ہے اس سے کیا ہے؟ یہ پیسو، ترجعون سے کیا ہے؟ پیسو ہے، ہم آگے پڑھ لیں گے اس کی بحث، اس لیے آپ نے یہ پیش والا مضارع نہیں ہے، یہ ترجعون پیش والا مضارع نہیں ہے، یہ کسی ٹو کے ہی حد تک ہے، یعنی کہ راجع یرجع اسی ثلاثی مجرد سے ہی ہے، لیکن یہ اس پر جو پیش آئی ہے یہ پیسو ہونے کی وجہ سے ہے، یہ ہم آگے اس کورس سے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے۔ یہاں تو بات سمجھ آ گئی؟ ترجعون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور پیسو ہے حاضر کا صیغہ، تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے لفظ؟ اس میں زیادہ تر افعال جو ہیں وہ مزید فی کے ہیں جو ہم نے اگلے کورس میں پڑھنے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں موت دے گا، تمہیں زندہ کرے گا، اس کو تم لوٹائے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہاں بھی ہم نے اس طرح کا پیٹرن پڑھ لیا تھا۔
تو شرح دیکھتے ہیں کہ ہم کیا تھے، ایک انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ انسان پہلے خاک تھا، اللہ نے اس کو زندگی عطا کی. تو ایک چیز خاک ہو بالکل بے جان، اس کو عربی میں کہتے ہیں میت. یہ کیا ہے؟ یہ میت ہے، یہ بالکل بے جان ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو ثم یمیتکم، پھر تمہیں دوبارہ وہ کیا کرے گا، تمہیں پھر مرے گا. یعنی کہ یہ جو زندگی چل رہی ہے، زندگی کے بعد جو ابھی آنے والی ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے ہوگا. یہ ساری سچویشن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی انسان کے علم میں نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو کیا کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کیا کرو. کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہیں، لذتیں ختم ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر انسان ان میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، تو اس سے وہ ختم ہوتی ہیں. اب یہ کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے. ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے سمجھ آتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ پوری انسان کی تخلیق کو بیان کر دیا گیا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہماری جو پہلی آیت آج کی مکمل ہوئی ہے. دوسری آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. هو الذی، ہوا ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا وہ، الذی وہ وہی ہے. ہوا اور الذی دونوں کا معنی وہ ہے، تو اس لیے یہ تاکید کے لیے لایا گیا. ہو والذی وہ وہی ہے، خلق لکم یہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، جو کچھ اس زمین میں ہے سارا کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. ثم پھر استوا، استوا متوجہ ہوا. استوا کا معنی ویسے ہوتا ہے برابر ہونا، پھر اس کا ترجمہ آتا ہے یہاں ہے متوجہ ہونا. وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمان کو کیا بنایا، فسواہن، فسواہن یہ 3 ٹکڑے ہیں. 7 کو کہتے ہیں سماوات، جمع ہے سمان کی جمع کیا ہے، سماوات ہے. 7 کیسے کہتے ہیں، 7. پھر آسمان کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس نے فسواہن ان کو برابر کر دیا. سوا کہتے ہیں برابر کرنا، کس چیز کو برابر کر دیا، ہن ان سب کو. ہن سے مراد کیا ہے، سماوات. سماوات جمع ہے اور مؤنث کی جمع ہے، اور یہ ہے جمع کون سی ہے، اس میں آپ آگے جا کے کوس 4 میں یہ بات پڑھیں گے کہ اس کے لیے یہ ہنہ کا لفظ ہے. ہنہ ویسے ہوتا ہے مؤنث کے لیے جمع کے لیے، جیسے ہم مذکر کے لیے ہوا کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا، یہاں ہیا کے بعد ہنہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہنہ اس کے بعد یہ ضمائر ہم پڑھ لیں گے اگلے کوشچن میں، پریشان نہیں ہونا ہے. فسواہن پس اس نے برابر کر دیا انہیں، 7 سماوات 7 آسمان، انہیں 7 آسمان بنا دیا. وہوا اور وہی بکل شیء علیم ہر چیز پر کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے. نئے لفظ 1-2 آئے ہیں، استوا اور سوا ہونا، یہ اس کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے. ویسے تو برابر ہونا تھا، لیکن اس کا ترجمہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ متوجہ ہوا. لفظی ترجمہ اس کا پتہ کیا ہے، استوا کو بنا دیا یعنی کہ وہ چڑھ گیا نا، تو ہم اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. یہ وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو بکل شیء علیم ہر چیز پر. اب اس کے شرح کے پہلے آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ نے پچھلی آیت میں اللہ کے انسان کی تخلیق کو بیان کیا اور تخلیق میں کیا کچھ ہوگا وہ بیان ہوا. اس کے بعد پھر اللہ نے انسان کے لیے اور چیزیں بیان کی کہ تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا.
اور جس میں آسمان زمین بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ نے زمین پر ہم رہتے ہوئے ہمارے لیے ہر چیز پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے جو بنائی ہے، اللہ نے خوب محبت کے ساتھ بنائی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیا۔ اب اگر نعمتوں کا تعلق صرف کھانے پینے سے ہی نہیں ہے، نعمتوں کا تعلق انسان کی باڈی سے بھی ہے کہ انسان کی باڈی میں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی زیادہ جتنی بھی پارٹس آف باڈی ہیں وہ کس طرح سے اللہ نے بنائے، بنانے کے بعد اس کی تخلیق، پھر اس کا چلانا، ایک مشین ہے انسان جو ہے، تو مشین کے سارے جو جتنے بھی پارٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ان کے فنکشنز ہیں، وہ سارے فنکشن کے ڈفرینٹ مطلب ہے کہ ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، کوئی انسان ایسی تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر جو ہے وہ الفاظ میں بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم کہیں شکر ادا کریں، اور شکر جو ہے وہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ زیادہ شکر عمل سے یہ ہے کہ ہم ان پارٹس کو، وہ جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ان جگہوں پر استعمال کریں اور اس طریقے سے استعمال کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، خواہ ہماری باڈی میں ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ملکیت میں ہیں، ان کو ہم اس طرح پر استعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے، اس طرح پر اس کو استعمال کرنا چاہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی ہیں۔ سوچیے اگر مثال کے طور پر یہ جو پھل ہیں، اگر یہ بہت بڑے ہوتے تو ہم اس کو کھانا مشکل ہوتا، ایک خاص انداز سائز میں پیدا کیا، خاص طریقے سے پیدا کیا کہ ہر چیزیں ہمیں خوبصورت لگتی ہے کہ ہم اس کو آسانی سے ہمارے جو ہے وہ اختیار میں ہوتی ہے، ہماری دسترس میں ہوتی ہے، ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اس نے 7 آسمان بنائے۔ اب آسمان کو خالی بنا ہی دیا، اس آسمان کو سجایا کیسے؟ ستاروں سے سجا دیا اللہ تعالیٰ نے، چاند سورج سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا آسمان پہ۔ ایک خوبصورت لگتا ہے جب آسمان کو آپ دیکھیں رات کے وقت، تو ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، ایک پورا ایک جو نا وہ ایک سما ہوتا ہے اس کا کہ کس طرح سے ہے آسمان ماشاء اللہ سے۔ تو یہ سارے کے ساری اگر دیکھے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، سب کے سب اس سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہمیں یہ متوجہ کرتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ساری نعمتیں تمہارے لیے بنا دی ہیں۔ وہ بكل شيء علیم، اور وہ مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے، جو ہم کرتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں ان سب سے وہ واقف ہے۔ اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ دیکھتے دونوں آیتوں کا، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، یعنی انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری آیت ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ترجمہ کلیئر ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اسباق دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ اسباق میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اللہ کا ہم کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت میں کیا پڑھا کہ آرام دہ زندگی کے لیے جو بھی ہمیں سہولیات میسر ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ہماری ہر حرکت کا، ہر سوچ کا اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے۔ دعا کرنی ہے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم اس نیت سے غور کریں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو، اور ہمیں تیری نعمتوں کا ادراک ہو جائے کہ یا اللہ یہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں یہ ہمارے لیے دی ہیں، اور کوئی اور ہمارے لیے نعمتیں پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنے عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس زندگی کے بعد ایک اور بھی مرحلہ ہے جو کہ اس زندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ مثلا آگے پلان کیا کرنا ہے ہم نے کہ میں آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا کہ اللہ نے، جیسے ہم نے پچھلی کچھ آیات میں پڑھا تھا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اگر وہ زمین کو فلیٹ نہ پیدا کرتا، زمین کو نکیلے پہاڑ کی طرح بنا دیتا تو ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم فلیٹ زمین ہے، ہم اس پہ آرام سے چل سکتے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے کیسے بنا دیا، اور زمین کو پھر ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس پہ پہاڑوں کو کاٹ دیا۔
تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یا انسان اس پہ غور کرتا چلا جائے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھلتی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا خود بخود ہی نکلتا جاتا ہے انسان کے زبان سے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ چیزیں بنائی ہیں جو کوئی انسان تخلیق نہیں کر سکتا ہے. اسماء افعال لکھتے ہیں. اسماء میں سب سے پہلے آتا ہے میت. میت کہتے ہیں مردہ چیز کو, بے جان چیز کو. جمع آتی ہے اموات, یہاں پہ اس کی جمع استعمال ہوئی ہے اموات. اور الارض میتون. میتون کون سا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کوئی جملہ بتائیں, مطلب عربی میں چل نہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ مکمل کر لینا. اس کے بعد یہ ہے سما, آسمان, اور سماوات اس کی جمع آتی ہے, اور شیء ان کی جمع اشیاء اس چیز کو کہتے ہیں. افعال میں تکفرون, کفر یکفر, اکفر کافر, مکفور اور کفر. یہ ہم ناصرہ سے پڑھ چکے ہیں. کافر یکفر پر ہے. رجع یرجع کون سا باب ہے؟ ضربا یضرب سے ہے. ارجع راجع ڈیش اور رجوع. اور خلق یخلق کون سا باب ہے؟ ناصرہ کا باب ہے. خلق یخلق اخلق. اور اس کے بعد یہ تین ہم نے پڑھے. کمزور افعال والے کون سے ہیں؟ کنتم, کان یکون کون سا باب ہے؟ ناصرہ. کیسے؟ کوڑ تو کاف ہے, باب کیسے پتہ چلا؟ واو تو ناصرہ ہوتا ہے. کیسے نہیں, وہ مجھے ایکسپلین کرے نا. میں کاف قانون تو اس کے ہو گئے, مادہ ہو گیا. یکون اور ینصر یہ تو نہیں ہے, ساؤنڈ نہیں مل رہا ان کا. تو یہ بتائیں نا, کانا یکون اصل میں یا کاوانا یا کبونو ہے جو کہ نصر ینصر کی طرح بنتا ہے. یہ بات بتائیں. یہ بات آپ سے میں نے کہا تھا نوٹس بنائے کسی نے نہیں بنائے کسی نے نا. یہ بنایا آپ نے بک کے آخر میں نوٹس بنائے تاکہ سارے ابواب آپ کو یاد رہیں. یا آپ کو آگے بھی یہ چیزیں کام آئیں گی. کل رات کو ہماری نے کورس 3 کی کلاس تھی. کورس 3 کا دوسرا سیشن تھا. اس میں ایک سسٹر نے پوچھا کہ یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں کہ باب ہم کیسے پہچانیں گے یہ کس باب سے ہے یہ فعل. یہ جو ثلاثی مجرد کی ابھی بات ہو جائے, حالانکہ ہم 3 میں تو مزید فی افعال پڑھتے ہیں نا. تو وہاں پر جیسے یہ سلائڈ آئی ہے نا, تو وہاں پر بھی آتی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں پہلے صحت مند افعال دیکھتے ہیں 3 حرفی میں سے, پھر ہم کمزور افعال دیکھتے ہیں, پھر ہم مزید فی افعال دیکھتے ہیں. یہی سلائڈ ہے. یہ سلائڈ جب آئی تو اس میں تھا کوئی فعل ایسا تھا جس میں 3 حرفی تھا. اس نے کہا ہم اس کو کیسے پہچانیں گے. بالکل ثلاثی مجرد میں صحت مند تھا, جیسے ہم نے پڑھا نا قاطع یقطع, اس طرح کا کوئی فعل تھا فتح ناصرہ وغیرہ سے. انہوں نے کہا ہم کیسے پہچانیں گے. اور وہ سسٹر QC 4 بھی کر چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یہ آپ ان کو میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ہم نے اس کی ڈسکشن شروع کی. یہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کی. ہاں یہ ہم اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسے ہم پہچانتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا آپ کو بھی 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ نوٹس بنا لیں آپ لوگ, یہ چیزیں لکھیں کہ یہ جو کمزور افعال ہیں چونکہ انہی کے پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے نا, ان کے آپ نوٹس بنائیں. بک کے آخر میں جگہ ہے آپ کے پاس نوٹس کی, تو اس میں لکھیں کہ یہ قال یقول ہے, اصل میں کیا تھا قال یقول ہے از اکول ٹو باب ناصرہ ینصر. ٹھیک ہے, بیچ والے کون سے ایسا نہیں. اس کے لیے آپ کو عربی گرامر کی بڑی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اس طرح آپ نہ جائیں. آپ کو ہم آسانی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. یہ صرف آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات بتائی تھی تاکہ آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ کیسے. آپ صرف ماضی اور مضارع لکھ رہے ہیں, ماضی مضارع کا پہلا صیغہ لکھ لیں تو بہت ہے. آپ بڑی کتابوں کی طرف نہ جائیں. آپ کو پھر نہیں, یہ میں نے آپ کو یہاں لکھ کے بتایا تھا, ویسے ہے نہیں. اس میں سارے افعال کو آپ لیں
آپ بنائے نا جی, میں نے تو بنا کے دیا تھا یہاں پر آپ کو. تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ بنائیں, اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھیں یہ فیل میرے سامنے یہ فیل ہے, اس فیل کو میں کیسے کروں. آپ نے نہ کسی نے گروپ میں پوچھا, نہ کوئی پرسنل میں پوچھا. یہ گروپ اتنا خاموش ہے, میں حیران ہوں, آج تک میں نے ایسا گروپ نہیں دیکھا. میں جتنے انسٹرکشن بھیج رہا ہوں کوئی اس پہ رپلائی نہیں کرتا, کوئی اس پہ کوئی کوشچن نہیں کرتا. پتہ نہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, یا میری بات سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھتے ہیں, صحیح بات ہے. چلیں یہ تو بات ہے, اتنی مہربانی آپ کی کہ آپ دیکھ لیتے ہیں. جی نہیں, یہ رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی بات کو کوشچن کو سن کے اس کا آنسر نہیں کرتے ہیں تو یہ رسپیکٹ نہیں ہے, یہ اس کی انسلٹ ہے. جس کے پاس پاور نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہ تو ڈر رہا ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہو گیا اچھا. مزے کی بات ہے, جب آپ کا کوئز تھا اسی دن اسی ٹائم پہ سیم 6 بجے ہی ہم نے کورس 3 کی پہلی کلاس شروع کی, ہم نے پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو یہی دن تھا میرے خیال میں, تو ظاہر بات آپ اس میں ہم بزی تھے کلاس کے دوران, تو مجھے بھی نہیں ذہن میں رہا. تو جب یاد ہے فوری طور پہ میں نے پریزنٹ کر دی. تو یہ جو ہے نا, یہ بات ایک بردر نے کی تھی کہ یہ کسی کا میسج پڑھ کے رپلائی نہ کرنا جو ہے یہ رسپیکٹ ہے. یہ رسپیکٹ نہیں ہے, یہ انسلٹ ہے کہ آپ اس کا رپلائی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اس نے میسج کیا ہے, آپ کو گروپ میں بتایا گیا, تو کچھ رپلائی ہونا چاہیے بھی ہاں بھی ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اب میں ابھی بریک کے بعد یہ شیئر کروں گا آپ سے, میں نے جو بنائی ہے نا یہ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے, ٹھیک ہے. تو چلیں نہیں کال, اچھا یہ ہو گیا بات, کانا یکون ہو گیا یہاں تک. اس کے بعد الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیے بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 4 اشارہ سی. گرامر کے اندر افعال کا اعادہ کریں گے. اس سے پچھلے اسباق میں بھی ہم نے 2 جو پیٹرن تھے ان سے آنے والے افعال کا اعادہ کیا. آج انشاءاللہ نیکسٹ میں جو 2 ہیں ان کے کریں گے. آج کا اعادہ ہے ناصرہ اور ضربہ. ناصرہ اور ضربہ کے اسٹائل پر آنے والے جو افعال ہیں, بہت سارے افعال جو ہم نے دیکھے پہلے اور کچھ ہم نئے بھی سیکھیں گے, ان کا ہم اعادہ کریں گے. آج افعال میں 4 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی, 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے, فاتحہ, ناصرہ, ضربہ اور سمیہ. یہی 4 پیٹرن ہمارے کورس 1 میں تھے اور یہی 4 پیٹرن کورس 2 میں ہیں. فرق صرف کیا ہے کہ کورس 1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے, یعنی جن میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا, اور کورس 2 میں انہی 4 پیٹرن سے آنے والے کمزور افعال ہم سیکھتے ہیں. کمزور افعال کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کمزور حرف ہوتا ہے. وہابا, وعدہ, قال, زادہ, دعا, ہدا, زبنا اور دلہ, یہ افعال ہم سیکھ چکے ہیں. یہ انہی 4 سٹائل پر آتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کون سے افعال سے؟ ناصرہ سے. ناصرہ سے آنے والے جو افعال ہیں ان کے اسٹائل کو ہم سیکھیں گے, ان کا اعادہ ہم کر لیں گے. ناصرہ سے ہم نے کچھ پچھلے لیسن میں بھی کیے تھے, اب اس میں بھی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. تو ناصرہ ینصرو 6 چابے سے ہم کرتے جائیں گے. باقی یہ ساتھ یاد رکھیں کہ اس کا رویے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعادہ کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ جو کاؤنٹنگ آ رہی ہے, کہ اتنے ٹائم یہ قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں مختلف شیپ میں, کبھی کسی جگہ ماضی میں, کسی جگہ مضارع میں, کسی جگہ واحد, کسی جگہ جمع, کسی جگہ مخاطب کا صیغہ, کسی جگہ غائب کا صیغہ, کسی جگہ متکلم کی بات. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے, کسی سے بات ہو رہی ہوتی ہے, یا اپنے بارے میں بات ہوتی ہے, تو یہ 3 ہی انداز ہیں بات کرنے کے. تو مختلف شیپ میں یہ یوز میں, کسی جگہ پہ امر کا صیغہ ہوگا, کسی جگہ پہ نہیں کا صیغہ ہوگا, کسی جگہ اسم فاعل استعمال ہو رہا ہے, کسی جگہ اسم مفعول, جو بھی ہم نے پورا ٹیبل پڑھ لیا ہے. تو پورے ٹیبل کی جو بھی شیپس ہیں وہ اس مادہ سے, یعنی جیسے کافرہ ہے تو کافارہ مادہ ہے, اس مادہ سے قرآن پاک میں اتنے بار الفاظ آئے الحمدللہ. تو اس کو شروع کرتے ہیں. کافارہ, یکفرو, اکفر,
काफिरुन, मकफूरुन और कुफरुन। शाअरा यशउरु, उशउर, शाइरुन, मशऊरुन, शुऊरुन, वहुम ला यशउरुन। ये शुऊर से है, शाअरा यशउरु शुऊर से है। और उसके बाद सादका यसदुकु, सादका यसदुकु, उसदुक, सादिकुन, मसदूकुन, सिद्कुन, सिद्कुन। ये सादका, उसने सच बोला। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम ले आओ इससे ऐसी कोई आयत, कुरान में हमने पढ़ ली है। इसका फासाका है, फासाका यफसुकु, उफसुक, फासिकुन डैश फिस्कुन। फिस्क का मतलब क्या है? फिस्क करना, और फिस्क को गुनाह भी कहते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन वाली आयत हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी। कातामा, कातामा का माने क्या है? उसने छुपाया। कातामा यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, उक्तुमुन, कितमान। कितमान क्या कहते हैं? छुपाना। हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? कितमान हक, कभी लफ्ज़ सुना ये? कितमान हक, इन हक बात को छुपाना। वमा कुंतुम तक्तुमून। अब देखें कि पिछले असबाक में, जो पिछले लेसन में हमने नासरा से और भी कई अफ़ाल सीख लिए थे, अब कुछ और हो गए हैं। तो टोटल नासरा से कितने अफ़ाल हो गए हैं? खालाका, आबादा, ज़कारा, शकारा, दाखला, हसदा, अकला, अमारा, ताराका, अखाजा, खालदा, रज़ाका, सजदा, साकना। और आज हमने सीखे काफारा, शारा, सदका, फसाका और कातमा। माशाल्लाह, ये कितने अफ़ाल बनते हैं? गिने जरा, कितने बनते हैं? ये 19 है, 19। माशाल्लाह। देखिए, तो नासरा से आने वाले हमने ये 19 जो सीखे हैं अफ़ाल, तो ये कुरान पाक में कितने ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3800 मरतबा इस्तेमाल हुए, 3800 मरतबा इस्तेमाल हुए। तो गोया देखें कि ये वाले अफ़ाल जो ऊपर फातहा से भी थे और नासरा से भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने नासरा से आने वाले जो अफ़ाल थे उनका यादा कर लिया, जो नासरा के साउंड पर आते हैं और सेहतमंद हरूफ वाले। देखें, एक बात याद रखें कि पहली कैटेगरी हम बात कर रहे हैं, जो कि इन 4 स्टाइल पर सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं। अभी कमज़ोर वाले भी आगे आएंगे। अब ज़ाराबा का स्टाइल हम देखेंगे। ज़ाराबा से है, कौन से स्टाइल है? ज़ाराबा यज़रिबु से, ज़ाराबा यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिबुन, मदरूबुन और ज़ारबुन। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा, आगे क्या है? मसलम मा बऊदतन, पिछले सबक में हमने पढ़ी थी आयत, मच्छर की मिसाल। ठीक है, मच्छर की मिसाल उसमें हमने पढ़ा था। राजा, लौटा, राजा यरजिउ, इरजे, राजिउन डैश रुजूउन, रुजून रुजू करना, फहुम ला यरजिउन, इसी से आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन, वो भी इसी बाब से, लौटने वाले। कहना चाहिए या क्या रजू क्या चल सकता है कि आखिर जो जुर्म है उनको होना पड़े? तनवीन को ना भी पढ़े तो चल सकता है, चल सकता है। जुल्म लफ्ज़ है तो कोई नहीं, अरब कोई नहीं पढ़ते इसका, वो नहीं, पढ़े। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, कि रुजून लिखा हो तो ये मस्तर है, हम क्या समझ सकते हैं कि ये इसमें इसम है, इसमें तनवीन आई है। तनवीन इसम की अलामत हमने पढ़ी है, ये शुरू में अलिफ लाम हो या आखिर में तनवीन हो, ये इसम की अलामत पढ़ी है। तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी अरब तो ज़ाहिर बात है इराब नहीं पढ़ते हैं, और आप इसको जुल्म कहेंगे तो वो भी मस्तर है। ये तो यहाँ पर टेबल जो हम सीखते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये मस्तर है और इसम है जुल्म, क्योंकि जुल्म का और कोई साउंड तो नहीं है ना उसका माजी का साउंड में जुल्म आता है, वो ज़ालमा है, ना मुज़ारे में आता है, वो यज़लिम है। तो इसलिए ये जुल्म कोई साउंड नहीं है। तो जुल्म जो है ना, ये उसका है मस्तर का साउंड। तो आगे देखते हैं मालाका। मालाका यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन और मिल्कुन। मालाका कहाँ पढ़ा था? उससे है मालिकुन, मालिकुन मालिक यौमिद्दीन में, सूरह फातिहा, मालिक यौमिद्दीन। काज़ाबा, ये भी सारा वैसे है, काज़ाबा उसने झूठ बोला, काज़ाबा, यकज़िबु, इकज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन और काज़िबुन। काज़िबुन भी मसला आता है और किज़्बुन भी आता है, दोनों तरह इस्तेमाल होता है, काज़िबुन और किज़्बुन। जी, मालिक का मालिक हुआ, मालिक मालिक यौमिद्दीन, तो इसमें मालिक
تو مالک سر اس میں نا یہ اسم فاعل ہے نا مالک یہ والا اشارہ ہم نے ابھی پڑھا دیکھیں اس کا آپ کریں چابیاں آپ اشارہ کریں آپ کو تب سمجھ آئیں گی چیزیں اشارہ کریں ساتھ ساتھ مالا کا اشارہ کا دوبارہ کریں مالا کا یملکو املک مالکن مملوکن ملکن تو مالک یوم الدین مالک یہ والا اشارہ ہے ٹھیک ہے مالک یوم الدین اسم فاعل قادرہ قادرہ کا معنی ہے قدرت رکھنا قادرہ یقدیرو قادرہ یقدیرو اقدر قادر مقدور قدر یہ قادر کے ساتھ قدیر بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی اسم فاعل کا ایک ساؤنڈ ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے کچھ آگے جا کر آئے گا تو کچھ افعال ایسے ہیں جن کا اسم فاعل فعیل کے وزن آتا ہے قدیر نصیر اور سمیع یہ بھی اس ساؤنڈ میں بھی اسم آتا ہے اسم فاعل لیکن اب تک جو ہم نے افعال پڑھے یہ اس کلاس میں اس میں عام طور پہ یہ فاعلون کے وزن پر ہی آئے گا ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے ذرا واسطے پڑھ لی ہیں راجع ظلامہ ملکہ کذبہ اور قدارہ یہ سارے کے سارے سے تحرک والے افعال ہیں اس میں کوئی بھی کمزور نہیں ہے تو اب ہم نے جو زارابا سے 6 افعال سیکھے ہیں یہ 636 دفعہ قرآن پاک میں آئے ہیں الحمدللہ تو یہ اس حساب سے یہ جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ساری باتوں کا مقصد کیا ہے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم نے یہ جو 4 سٹائل پڑھ لیے ہیں ان سٹائل پر جو بھی فعل آئیں گے وہ قرآن پاک میں ہمیں الحمدللہ ان کا سٹائل آتا ہوگا ان کی 6 چابیاں ہم بنا سکتے ہیں صرف ہم نے اس کا جو نیا لفظ ہوگا جس کا معنی ہم پہلے سے نہیں جانتے اس کا معنی ڈکشنری سے دیکھیں گے اور باقی پورا ٹیبل اس کا ہم سمجھ جائیں گے یہاں پر ماضی ہے مضارع ہے امر ہے جو بھی ہے وہاں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن پاک میں 78,000 الفاظ ہیں وہ پھر بہت مشکل ہے کم ہوتے ہوتے اس میں آپ نے سیکھا تھا کہ مادہ کا جب ہم علم سیکھ لیں گے تو یہ اور زیادہ کم ہو جائیں گے تو یہ مادہ کا علم بھی ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ روٹ لیٹر کا علم بھی سیکھ رہے ہیں یعنی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ عالمہ سیکھے اگر عین لام میم ہم نے سیکھ لیا عالمہ جاننا تو اب عالمہ بہت ساری شیپ میں آئے گا کس جگہ پر آگا کس جگہ علامہ آ جائے گا کس جگہ عالمہ آ جائے گا کس جگہ تعلمہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا علم القرآن یہ تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو عین لام میم مادہ ہے وہ مختلف شیپ میں آ رہا ہے اس طرح سے اور بھی بہت سے مادے ہم اس کو لے کے یہ یوز کر سکتے ہیں الحمدللہ اب اس کو عربی بول جائیں میں سارے افعال کو سیکھتے ہیں آج کے حل کفرتا ما یوز کریں کفرتا کفر کرنا انکار کرنا ناشکری کرنا ما کفرتو ما ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ما کفرتو حل کفرتم ما کفرنا حل تکفرو یہ انتا حل تکفرو لا اکفر یہ لا کا استعمال ہوگا لا اکفرو حل تکفرونا لا نکفر ٹھیک ہے جی لا تکفر یہاں ہمارے یہاں نہیں آئے گا لا تکفر تو کفر مت کر کیا ترجمہ ہوگا کیا اس کا آنسر کیا ہوگا لا اکفرو لا تکفرو تم سب مت کفر کرو لا نکفرو ہم کفر نہیں کریں گے صدقہ ہے حل صدقتا نام صدقتو تا کا جواب تو سے آئے گا حل صدقتم نام صدقنا حل تصدقو نام اصدقو مضارع میں ہے حل تصدقون نام نصدقو نام نصدقو اصدق کیا ترجمہ اصدق کا سچ بول تو اصدقو میں سچ بولتا ہوں اصدقو تم سب سچ بولو کیا ترجمہ جواب کیا ہوگا نصدقو عربی بول چال میں اگلا فعل ہے شعرہ سے ہے حل تشعرو یہ تشعرو جو ہے انتا کے ساتھ ہے نام اشعرو حل تشعرون نام نشعرو تشعرون کا کیا ترجمہ ہے ایسا حل تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو تو کیا جواب ہوگا نہیں نام کے ساتھ اگلا لفظ بولے نا نام نہیں نون ہے نون ہاں نشعرو واو نہیں آئے گا نشعرو نشعرو ٹھیک ہے یہ والا لکھا ہوا نظر آئے نا نشعرو فسق حل فسقو
یہ نیچے کچھ لکھا ہوا ہے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے یہاں، اس لیے یہاں پہ لا نے استعمال کیے. ٹھیک ہے، اگر ویسے آپ ماں کا استعمال کر سکتے ہیں، ماں فاصلہ. ٹھیک ہے، کے آگے الف آ جائے تو کیا وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے؟ والی جیسے فسقو لفظ آیا آگے الف ہے، الف تو پڑھا نہیں جاتا، جیسے خیرا خیر کے بعد جیسے لفظ ہے نا خیرن. جزاک خیر و جزاک اللہ خیرا، یعنی عام عربی میں جو الف ہے کیا یہ جمع کا معنی دیتا ہے؟ الف ہر جگہ پہ جمع کا معنی نہیں دیتا. یہ ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے واو آ رہا ہے نا، واو، تو اس کے واو کے آگے جمع جب آتا ہے تو وہ جمع کی نشانی ہے. واو کے بعد الف جب آتا ہے، واو کے بعد جب آتا ہے تو وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. اب خیرن میں خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی اعراب نہیں ہوتا. کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو خیرن کے اندر جو ہے وہ را کے بعد آیا تو اس میں جمع کا نشانی نہیں ہے، خیرن بھلائی. تو یہاں پر فسقو یہ عام طور پہ فعل میں آتا ہے نا، فعل میں واو کے بعد الف آتا ہے تو وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. کفارو، فسقو، ضربو، نصرو، وہاں پر جمع کی نشانی. تو حل یفسقون، کیا وہ سب فسق کرتے ہیں؟ ان منافقین کے بارے میں کہیں تو نام یفسقون، جی ہاں وہ فسق کرتے ہیں. ظلم ہے، حل ظلمتا، ماں کا لفظ ماں کریں، ما ظلمتو، میں نے ظلم نہیں کیا. حل ظلمتم، ما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا. تو یہ یہاں پر تو ایسا ہی ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں تو کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن آخرت میں تو ان کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہم نے ظلم کیا تھا. معاشرے کے اندر بہت سے مثالیں ہمارے سامنے. حل تظلمو، لا ازلم، کیونکہ جب انسان کے اندر طاقت کا نشہ ہوتا ہے پھر انسان کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہاں پر نہیں، یہ مضارع ہے نا، تظلم مضارع میں لا کا استعمال ہوگا، لا ازلم. حل تظلمون، لا نظلم، ہم سب ظلم نہیں کرتے. لا آگے یہ نہیں ہے، لا تظلم، تو ظلم مت کر. لا ازلم، لا ازلم، میں ظلم نہیں کروں گا. لا تظلمو، تم سب ظلم مت کرو. لا نظلم، ہم سب ظلم نہیں کریں گے. ظلم کے بعد کاذبہ کا حل کذبتا، کیا تو نے جھوٹ بولا؟ ما کذبتو، ماضی میں ما نفی کرنے کے لیے آئے گا ما. تو ما کا ترجمہ ہم نے نہیں نفی کے لیے بھی پڑھا ہوا ہے، ما ہم نے پڑھا ہے کہ کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، اور جو کا ترجمہ بھی دیتا ہے. اچھا، ما کذبتو، میں نے جھوٹ نہیں بولا. حل کذبتم، ما کذبنا. حل تکذبو، لا اکذبو. حل تکذبون، لا نکذب. لا تکذب، لا اکذب، کیونکہ امر یا نہیں ہے، اس کا آنسر پھر مضارع سے آتا ہے. ٹھیک ہے، لا تکذبو، تم سب جھوٹ مت بولو. کیا ہوگا؟ لا نکذب، ہم سب جھوٹ نہیں بولیں گے. رجع فعل ہم نے پڑھا تھا، تو هل ترجع الى اللہ، نام ارجع الى اللہ. رجع کا معنی ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، هل ترجعون الى اللہ، کیا آپ سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں؟ نام نرجع الى اللہ. الحمدللہ، جی لوٹیں گے. الحمدللہ، اب تک ہم نے افعال یہ دیکھے. اب یہ ورک بک کے اندر یہ پیج ہوگا آپ کے سامنے کہ جتنے بھی افعال ہم نے سیکھے اب تک، جس میں ناصرہ سے ہے وہ سارے کے سارے افعال کی 6 چابیاں آپ نے لکھنی ہے وہاں پر. فعل ماضی، مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول، آگے مصدر لکھا ہوا ہے. آگے جو معنی ہے ورک بک میں ماضی کا معنی پوچھا ہے تو ماضی کا لکھیں گے، اگر مصدر کا معنی پوچھا ہے تو مصدر کا معنی وہاں پر لکھیں گے. اور یہ بھی ٹیبل ہے. کہاں پر؟ ہاں، تنوین نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ سلائڈ میں نہیں ہے، وہاں پہ ہوگی، ورک بک میں ہوگی. یہ سلائڈ میں چونکہ پرانا ہے ایسے وہاں پہ نہیں ہے، ورک بک میں دی گئی ہوگی. تو تنوین آپ نام بھی ہو تو آپ خود سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قادر، قادر یقدر، اقدر، قادر. نہیں، قدیر تو اس کا اسم فاعل کا ایک اور ساؤنڈ ہے نا، قدیر بھی اسم فاعل کا ساؤنڈ ہے. لیکن یہ میں نے کہا کہ جیسے کچھ افعال میں آگے ہم پڑھ لیں گے
جس میں فعیل آپ نے ہاں فعیل کا ساؤنڈ آتا ہے، کچھ اسم فاعل کا جو ساؤنڈ ہے، جیسے آپ کچھ باب پڑھیں گے جس کا اسم فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصیر ہے، ٹھیک ہے، ناصرہ سے نصیر، ناصر بھی ہے اور نصیر بھی ہے، اس طرح سے، اور سمیع بھی ہے، کریم بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل کے ساؤنڈ آگے آئیں گے۔ تو باقی اس کا ہے قدر، اس کا مصدر آتا ہے قدر۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا، اور یہ گرامر آسان تھی یا مشکل تھی؟ یہ تو یاد ہے افعال کا، آئیے کیا معنی؟ ختم کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یہ تو لکھا ہوا ہے چھپانا، اندھیرا بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو تمام شبہ ہوا وہ بھی اندھیرے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ اس کا معنی اندھیرا بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ڈکشنریز میں اس کا معنی ہو، ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں نا، جیسے زاراوا کا معنی سلسل نہیں ہے، ایک لفظ جمع ہے، ایک لفظ آخر میں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کون سی ڈکشنری؟ وہ لطف اللہ صاحب، لطف الرحمان صاحب۔ لطف الرحمان صاحب، وہ شاید آتھر ہے، اس کو میں نے اتنے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا ہے، باقی عام ڈکشنری جو ہے نا، وہ سب سے آسان جو ڈکشنری ہے نا، وہ آپ مصباح اللغات یوز کیا کریں، وہ اویلیبل ہے، یہ پڑھی سامنے مصباح اللغات، اس کو یوز کر لے کریں، وہاں ترجمہ کاف تا، وہاں مادہ آپ کو آتا ہوگا، ہر حرف کا مادہ ڈھونڈنا ہے، اور مادہ کا پہلا حرف دیکھے تو وہ وہاں پہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر مادہ لکھا ہوا آتا ہے۔ تو آئیے جی دوسرا سبق شروع کرتے ہیں آج کا گرامر میں، یہ بھی اعادہ کا ہی سبق ہے، اس میں بھی گرامر کے افعال کا اعادہ ہم کریں گے، اشارہ ڈی ہے اس میں، سامع، وہابہ اور وعدہ۔ سامع باب جو رہ گیا تھا جس کا اعادہ ہم نے نہیں کیا، اس سے ہم افعال کا اعادہ کریں گے، اور وہابہ وعدہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اب ہم کمزور افعال کا اعادہ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہم ٹیبل دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے افعال پڑھ لیے۔ آج کا اعادہ ہے سامعہ، سامعہ سے اب آپ آنے والے ہیں سامعہ، یسمع، اسمع، سامع، مسموع اور سمع۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ہم نے اس کے لیے ریفرنس جملہ پڑھا تھا۔ تو علیمہ سامعہ سے آتا ہے، علیمہ، یعلم، علم، عالم، علوم اور علم۔ جی تنوین کے بغیر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ سم کہتے ہیں، سمع، عین کو وہ تھوڑا سا زور سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اوپر طرف پھر پڑھے سمع اللہ حمدہ، ہم ایسے پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اگر غور کریں اس پہ تو سمع اللہ لمن حمدہ لکھا۔ اب آپ بتائیں کیسے پڑھیں؟ آپ دیکھیں سمع اللہ لمن، وہاں پہ ہم اس کو اٹیچ تو نہیں کر رہے ساتھ نا، ہاں اور لام کو اٹیچ نہیں کر رہے، کرتے ہیں جی آپ نہیں اٹیچمنٹ پتہ کیسی ہوتی ہے، اگر ہم کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں کو لام سے اٹیچمنٹ یہ ہوتی ہے جو شد کے ساتھ آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہاں پہ جو با کو نون سے، یہ ہے اٹیچمنٹ، اس کو کہتے ہیں اٹیچ کرنا کسی کو، وہاں اٹیچ نہیں، وہاں پر لفظ کو روانی سے پڑھا جا رہا ہے، سمع اللہ، کیونکہ ہو جو ہے اس پہ کھڑا الٹا پیش تو نہیں ہے نا، اس کے اوپر صرف پیش ہے اس کے اوپر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو بالکل نرم انداز میں پڑھنا، لمن حمیدہ، وہاں اٹیچمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالمہ ہم نے پڑھا، اب عالمہ دیکھیے قرآن پاک میں کتنے دفعہ ہے، 518 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے اس مادہ سے، عین لام میم مادہ جو ہے یہ علم کا مادہ ہے، جس کا معنی ہے جاننے سے ہے، تو یہ مختلف شیپ میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یعلمون، یعملون، یہ سارے کے سارے اس طرح سے ہیں۔ ہم نے ایک چیز جان لی ہے تو الحمدللہ اس سے ہمیں قرآن پاک کے اتنے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ گئے الحمدللہ۔ عاملہ، جی عامل کون سے سمجھ، انی اعلم ما لا تعلمون، عالم جاننے سے ہے نا، دیکھیں عالمہ کا پورا ٹیبل کرتے ہیں ذرا، عالمہ،
अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। माजी हो गया, मुजारे शुरू करें। यालमु, यालमूना, तालमु, ये क्या है, यहाँ आलमु, ठीक है, ये मुतकल्लिम का सीगा आलमु, मैं जानता हूँ। इन्नी आलमु, इसे मैं जानता हूँ, मा ला तालमु, जो तुम नहीं जानते। ये आयत जो है ना, स्पेसिफिकली ये आयत हम अगले लेसन हमने पढ़नी है, जहाँ पर तज़किरा है आदम अलैहिस्सलाम का, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम, सुना तो होगा, आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनको सजदा करो, और उन्होंने सजदा, फिर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वो टॉपिक तो याद होगा आपको, ठीक है ना। तो उसका वो आ रहा है, अगले लेसन में आ रहा है, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम, हमने पढ़ा था 5वें सफ़े में, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, तो उनका तज़किरा आ रहा है। उसमें ये आयत आएगी, इन्नी आलमु मा ला तालमून। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया था कि बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानता। अब आलमु जो है, ये यहाँ तक तो हमने इतना कह दिया कि आलमु फ़िल मुतकल्लिम है, लेकिन इसकी कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें निकलती हैं आलमों में। सिंपली इतना ही याद रखना है हमने इस स्टेज तक, ठीक है। बाकी आ गया है कि वो फिर जिसे हम कहते हैं ना कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, आलम ज्यादा जानने वाला, ये हम आगे पढ़ लेंगे बहरहाल इसको। तो आलिमा से है, आमिला आ गया था, आमिला अमल, अमल करने से है। आमिला या अमलु, एमल, आमिलुन, मामूल और अमलुन, व आमिलुस सालिहात, हमने सूरह असर में पढ़ा है। आमिला, आमिलू जमा का सिगा है माजी में, तो अमल करने से है। ये भी हमने कुरान पाक में कितनी दफ़ा है, 318 मरतबा। हामिदा, ये भी समय का पैटर्न है। हामिदा उसने तारीफ की, हमीदा, यहमदु, इहमद, हामिदुन, महमूदुन, हमदुन। तो ये एक लफ्ज़ है इहमद, इहमद का क्या तर्जुमा है, तू तारीफ कर। एक और लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अहमद। तो जी नहीं देखे ना, वो तो आप पूरा टेबल अगर करते हैं इसका मुजारे, हामिदा यहमद है ना, यहमदु, यहमदूना, तहमदु, अहमदु, मैं तारीफ करता हूँ या करूँगा। तो लफ्ज़ अहमद है, अहमद नाम नहीं होता, अहमद नाम होता है। क्या होता है, अहमद नाम होता है, अलिफ के ज़बर के साथ होता है शुरू में। मैं तारीफ करूंगा, हाँ, मैं तारीफ करता हूँ या करूँगा, दोनों नाम में होता है जी। लोगों ने जैसे नाम रखा होता है, जी, मतलब है कि मैं तारीफ करूंगा। अहमद, अहमद रब्बी जी। अच्छा, तो बात करती है हामिद अहमद हो गया। इसके बाद है खासिरा, खासिरा, यखसारु, इखसर, खासिरुन, डैश, खुसरुन। खुस्र भी मस्तर है, खुसरान दोनों तरफ मस्तर इस्तेमाल होते हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, आयत में बड़ी थी। अल होता है, ये सिर्फ इसी के साथ लगता है, अल इसमें साथ लगता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मतलब वहां पे हम जो है वो इसमें अल्हम्दु तमाम तरह नहीं, ये वो जो अल है वो खास करने के लिए है, अल खास करने के, अल्हम्दुलिल्लाह। या जैसे अल किताबों में है खास किताब, अल खास करने के लिए होता है। तो अल हो जब वो भी इसम है, जाहिर बात है वो, हाँ जब खास होगा वो इसम ही होगा, फेल तो इस तरह नहीं होता। और मस्तर के साथ अल, मस्तर साहब अल इस्तेमाल हो सकते हैं। ये यहाँ पे अलहम्द जो है वो मस्तर के साथ, हम इसको कहते हैं जैसे नसरा मसरा, हम इसको नसरुन कहते हैं, हम इसको अन नसरु भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना बाप, जैसे बाप, नसरुन क्या है यहाँ पर पूरे टेबल में, नसरुन आखिर जो हम पढ़ते हैं, नसरुन मदद करना। तो करना हम कहते हैं ना उर्दू में, मस्तर का कैसे में हम पहचान करते हैं, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, ये मस्तर हैं उर्दू के। मस्तर कहते हैं जिनके अगर में नून अलिफ ना आता है, उर्दू में मस्तर होते हैं। तो अरबी में मस्तर ऐसे हैं जिनके तर्जुमे में ये बात आ रही है, ज़रबुन मारना, समउन सुनना, ठीक है, नसरुन मदद करना। तो नसरुन भी मस्तर है, और इसको हम नसरुन भी कह सकते हैं मस्तर, और इसको हम अगर ये हम कहें अन नस्र, तो ये भी मस्तर है, ये भी मस्तर, क्योंकि शुरू में अलिफ लाम आ गया, ये आखिर में तनवीन आ गया, तो ये दोनों मस्तर चूंकि इसम होता है। बारह समय से कुछ और पाना है, शाहिदा, शाहिदा का माने क्या है, उसने गवाही दी, शाहिदा उसने गवाही दी। शाहिदा, यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन और शहादतुन। रफ़ज़ जुमला कौन सा है,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु कौन सा सिगा है? मुजारे में यही अशहदु जो है आना वाला सिगा है। यशहदु, यशहदूना, तशहदु, अशहदु, तशहदूना, नशहदु। ठीक है, ये पूरा टेबल हमें 6 टाइप से पूरा टेबल समझ आ रहा है। आहिदा, आहिदा का माना क्या है? उसने अहद किया, उसने वादा किया। आहिदा याहदु, एहद, आहिदुन, माहूदुन, अहदुन। मतलब क्या है? अहदुन वादा करना, यकताउना अहदल्लाहि, सॉरी यनकुज़ूना, यनकुज़ूना अहदल्लाह। अभी हमने याद पढ़ी थी, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं जी। अब देखते हैं कि सामिया से हमने कितने अल्फाज सीखे। 6 अल्फाज हमने सीखे सामिया से, और सामिया को मिलाकर टोटल बनते हैं 7 अल्फाज। तो फातहा से, नसरा से, ज़राबा, सामिया, इससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा अल्फाज सीखे। क्विज़ में कितने अल्फाज थे टोटल? क्विज़ में कितने अल्फाज सीखे थे? टेबल कितने थे? 11 या कुछ इससे ऊपर थे, ऐसे 11 थे ना। तो क्विज़ में देखे, आप देखें कितने अल्फाज हमने और सीख लिए हैं। नासर से देखे कितने ज्यादा हैं, ज़राबा, सामिया। तो ये इन्हीं साउंड पर आने वाले और भी हमने बहुत से अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए। तो अब 7 अल्फाज, ये सामिया की बात हो रही है, सामिया समेत 7 अल्फाज की वशक हमने कर लिए इसमें। तो ये टोटल कुरान पाक में 1205 मरतबा इस्तेमाल हुआ। ये 7 जो हमने अल्फाज सीखे, ठीक है। मुख्तलिफ शेप में माजी, मुजारे, इसम, फाइल, अमर, नहीं वगैरह मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सीखेंगे वहाबा से। वहाबा का मतलब ये कि है तो फातहा ही है, लेकिन पहले हम सेहतमंद सीख चुके हैं। अब हम कमज़ोर अफ़ाल सी प्रैक्टिस करें, कमज़ोर अफ़ाल में इयादा करते हैं, तो कुछ नए अफ़ाल भी आ जाएंगे उसमें। वहाबा, वहाबा हमने सीखा था QC2 में, पहला टेबल था कमज़ोर का, वहाबा, यहाबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन। ऑनलाइन जब क्लास होती है ना, उसमें तो मैं किसी को नहीं देख सकता हूँ कि वो कोई इशारा करता है नहीं करता। तो यहाँ तो आना चाहिए, यहाँ तो नजर आना चाहिए इशारा करते हैं। और चाय पीने के बाद तो बंदा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। तो मैंने तो चाय नहीं पी है, तो सुस्ती तो मुझे आनी चाहिए ना। तो आप लोगों में नजर आ रही, क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये है कि QC2 अभी या तो समझ नहीं आ रहा है, और या ये कि दिल भर गया कि अब बस भी करो, खत्म भी कर दो QC2 को, हैं? आ रहा है और मेहनत भी अपने तौर पे कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह। तो एक्टिव होके माशाल्लाह इशारे करने साथ साथ, ताकि समझ आ जाए। वहाबा, वो एक सिस्टर नुज़रत कह रही है कि यहाँ पे लोग क्लास में कोई नहीं बैठा हुआ, आवाज नहीं आ रही है किसी की। तो सब लोग ऊंची आवाज से बोलते हैं वहाबा, यहाबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन। आयत कौन सी है रेफरेंस वाली? वहबना मिन का रहमा। माशाल्लाह, ये आयत हमने हब ये वाला फेल नंबर में इस्तेमाल हुआ है। तो वहाबा, यहाँ वो बाब कौन सा है? दराबा किसने कहा? किसने दराबा भी कहा है? इनाम देना चाहिए आपको, या आपसे इनाम लेना चाहिए? दराबा नहीं है, फाता है। तो दोबारा करें, वहाबा, वहाबा, यहाबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन। वहाबुन भी है, हा के जबर के साथ भी मस्तर आता है, और वहबुन भी आता है हा के जज्म के साथ भी। दूसरा पेड़ है वाक़ा। वाक़ा का माने क्या है? वो वाक़े हुआ। वाक़ा, याक़ाउ, क़ा। ये क्या है? अमर क्या है? क़ाफ और आइन। क़ा, वाक़िउन, मौक़ूउन, वुक़ूउन। तो ये भी फातहा से है। इसका मतलब ये है कि तजवीज़ सीखना जरूरी है। जरूरी है नहीं तो आप ये अमर नहीं पढ़ सकते। ये वाला अमर पढ़े जरा, क्या कैसे अमर क्या है? क़ा, आइन, हाँ, क़ा, आइन। जब हम तजवीज़ सीखते थे ना, तो वो टीचर क्या करते हैं, उस पर स्टिक होती थी, तो उस स्टिक से ऐसे यहाँ पे गले में लगाते थे कि यहाँ से निकालो आइन, यहाँ से निकालो ओ, ठीक है। तो उस वक्त वो इस तरह सिखाते थे। बहरहाल
واقع اب ہم نے دو فعل سیکھے، ایک وہابہ تھا ایک واقع سیکھ لیا، تو یہ الحمدللہ قرآن پاک میں 55 ٹائم استعمال ہوئے ہیں۔ 55 الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو سارے اب تک ہم نے سیکھے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اب وعدہ دوسرا باب ہم سیکھیں گے، وعدہ اس مراد یہ کہ کمزور افعال کا ہم اعادہ کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو زارابا کے پیٹرن سے آتا ہے، وعدہ وعدہ یعید عد واعد موعود وعد الا ان وعد اللہ حق، یہ آیت ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ سنی ضرور ہوگی۔ الا ان وعد اللہ حق، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الا، غور سے سن لو، ان بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق ہے، حق ہے، سچ ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ بنا نہیں، اور حب تو عطا کر، لنا ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ تو دوسرا پہلا وجدہ، وجدہ یجدو، جد، واجد، موجود، وجود، وجدہ کا معنی کیا ہے؟ پانا، حاصل کرنا کس چیز کو۔ انا وجدناہ صابرا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوشش کریں ترجمے کی وجہ سے، انا نہیں، انا بے شک ہم، وجدنا ہم نے پایا، یہ وجدنا یہ سیکھا نا جمع کا، وجدہ سے، ہو اس کو، صابرن صبر کرنے والا۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ مسلمون بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، مسلمین بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی اسم ہے، اس کی یہ شیپ جو ہے نا زبر والی ہے، اسم کی زبر بھی لگا سکتے ہیں، تو بے شک ہم نے اس کو پایا صبر کرنے والا۔ وصل یصل، اور ہم نے پھر پڑھا تھا یہ کس سے آتا ہے؟ وعدہ کی طرح آتا ہے، وصل یصل، صل، واصل، موصول، وصول، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ماشاءاللہ آج جو ہم نے آج پڑھی اس میں ہے۔ ولدہ، یہ بھی وعدہ کی طرح ہے، ضربہ باب ہے اس کا بھی، ولدہ اس نے جنا، ولدہ یلد، لد، والد، مولود، ولادت، ولادت جنہ، لم یلد ولم یولد۔ اب یہ چونکہ کمزور حرف والا فعل ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب تینوں، بلکہ عید میں بھی، جد میں، سل اور لد، ان تینوں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمزور حرف گرا ہوا ہے فعل امر میں۔ کمزور حرف کے بارے میں پڑھا نا کہ وہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور کبھی فل غائب ہو جاتے ہیں، تو یہاں دیکھیں یہاں پر عید میں بھی واو، جد میں، سل اور لد، اس میں کمزور حرف گرا ہوا ہے۔ آگے ایک لفظ ایک پھیرا وقا، وقا یہ بھی وعدہ کی طرح آتا ہے، اصل میں کیا تھا؟ واقع یا یقیو، وعدہ یعیدو، اصل میں کیا تھا؟ یہ واقع یا یقیو، یہ وقع اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وعدہ کی طرح نہیں لگ رہا تو میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے وقع، واقع یا یقیو، ٹھیک ہے، وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو۔ اب یہ چونکہ واقع یا ہے، اس میں کمزور حرف یا ہے، تو اس یا کو یہاں ماضی میں الف سے بدلا گیا ہے، الف سے بدلا گیا ہے۔ الف سے کیوں بدلا ہے؟ کہ یہ جو زبر ہے نا، زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، تو اس کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ اس کو وقع لکھا ایسے ہی جائے گا لیکن الف ہے، تو اب وقع جو ماضی ہے اس میں کون سے تین حرف ہیں؟ واو، کاف اور سر یہ والا، یہ جو ہے اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ واو، کاف اور یا نہیں ہے، یہاں پر ماضی میں یا نہیں ہے، یا تو بھی ہم نے بدل دی نا، یا کو الف سے بدل دیا ہے۔ اب ماضی میں جب ہم پڑھیں گے نا وقع، تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ تین حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، کاف اور الف۔ اچھا دوسرا، اب اس کو کیا پڑھا تھا؟ وقع یقی، اب یہاں پر وہ یا واپس آ گیا، یہاں پر کیا یا واپس آ گئے،
यकी। तो अब समझ बात, वका है, वका यकी समझ आ गया, वादा याइदु की तरह कैसे है। तो वका का मैंने है बचाना, वका, वका, यकी, अमर क्या है, अमर है कई, ये सिर्फ काफ, ये सबसे छोटा अमर है कि तू बचा, वाकिन बचाने वाला, मौकीयुन जिसको बचाया जाए, और विकायातुन बचाना, वकीना अजाबन नार, वकीना। अब वाव का माना है और, कि तू बचा ना हमें, तो ये तीन टुकड़े हैं। अगर ये वाला फेल आपके सामने आ जाए कहीं कि इसका टुकड़े करें, तो ये क्या है, वाव, काफ और ना, ये तीन टुकड़े हैं। वाव का माना है और, की का माना है तू बचा ना हमें। ठीक है जी। तो वादा समझ, वाजादा, वसला, वालादा और वका हमने सीख ली। टोटल हमने ये 5 अफाल सीखे हैं। तो ये अब तक जो पढ़े गए अफाल हैं, इनका अदा अगर हम करें तो ये 350 मरतबा आते हैं कुरान पाक में। ठीक है, तो पहले पिछले 50 या 55 साथ मिलाएं तो ये काफी ज्यादा अफाल बन जाते हैं जो कुरान पाक में रिपीट होकर आते हैं, जो वहाबा और वहाबा के साथ पर आते हैं। ये नहीं कि अगर हम इनको गौर करें, ये सिर्फ ये जो 7 नजर आ रहे हैं, वहाबा, वका, वालदा, वसला, वालदा और वका, तो वादा भी साथ है, तो टोटल 7 बनते हैं। ये 7 अफाल कुरान पाक में रिपीट होकर, ये जो कमजोर हैं फतह और ज़राबा से, ये इन 2 स्टाइल पर सिर्फ 350 मरतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको अरबी बोलता में इसका अदा करते हैं। शाहिदा, हल शाहिदता, ये पहले सामिया से है शाहिदा, हल शहीदता, नाम शहीदतु, हल शहीदतुम, नाम शहीदना। उसका क्या है, हल तशहदु, अशहदु। आप बोलते रहे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हल तशहदुना, नाम नशहदु, माशाअल्लाह। इसके बाद वादा, हल वादा, ये माजी में है, क्या आपने वादा किया, नाम वादतु, हल वादतुम, नाम वादना, माशाअल्लाह। हल ताइदु, नाम आइदु, हल ताइदुना, नाम नाइदु, ईद, आइद, आइदु। ठीक है, और इसके बाद ईदु, नाइदु, माशाअल्लाह। अरे वो चार में हम इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले भी लेसन में कर चुके हैं, लेकिन हम याद कर रहे हैं आज। तो वाजदा टेबल है, वाजद, हल वजदता, नाम वजदतु, हल वजदतुम, वजदना, हल तजिदु, नाम अजिदु, माशाअल्लाह। हल तजिदुना, नाम नजिदु, जिद, अजिदु, जिदु, नजिदु, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अरे वो चल में वसला का फेल है, हल वसलता, नाम वसल, तो वसला का क्या माना है, मिला, वसल, मिलने से है। हल वसल तुम, वसल ना, हल तसिलु, नाम असिलु, हल तसिलूना, नसिलु, माशाअल्लाह। तो ये एक टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, ये हमने फिल करना है वर्क बुक में। इसको तीनों जितने भी अफाल हमने पढ़ लिए हैं, माजी, मुजारे, फेल अमर, इस सफा से मफूल लिखना है, अगर इसका माना लिखना है। वर्क बुक में क्या लिखा है वैसे, इसके आगे खोलें जरा पेज, ये वाला पेज खोलें वर्क बुक में, 4D। आखिर में माना किस चीज का दिया हुआ है, माना माजी, माजी का माना लिखना होगा वहां पे। ठीक है, माजी का माना क्या है, इसमें समया से होगा, उसने सुना, आलिमा उसने जाना, अमीरा उनकी, हामिदा उसने तारीफ की, खासिरा सारा गया, और शाहिदा गवाही दी। इसके बाद आहिदा वादा किया। इसके आगे और भी फेल है, वहाबा से जो है वहाबा गया, वाका, नहीं वाका है ना, वो वाक़े हुआ। वादा उसने वादा किया, वजदा उसने पाया, वसला नहीं वो मिला, और वलादा उसने जना, वका
ہاں وقا اس نے بچایا. تو یہ ہمارے پاس افعال ہیں جس کا ہم نے اعادہ کیا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آخر میں دعا کیا کریں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.